أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. سابقہ آیات میں اس بات توحید انعامات کے تذکرے میں، انعامات کے پیرائے میں مذکور تھا، اور اس سے قبل کفار کا نکال اور ان کا وبال، یعنی انکار، نکال کو میں انکار کہہ رہا ہوں، نکال اور ان کا وبال مذکور تھا کہ انہوں نے انکار کیا اور اس پر وبال آیا. اب جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں آدم علیہ السلام کے قصے میں خالقیت کے ضمن میں خالقیت کے ضمن میں انعامات ظاہری اور امر بالسجود میں انعام باطنی اور بدعمالی اور بد انجامی ابلیس کے ضمن میں منکرین کا نکال اور وبال مذکور ہے. اتنے مشکل الفاظ بولے میں نے. یار یہ جو نا بھائی، یہ ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ اس کو ہلانا نہیں بنا. یا وہ مسئلہ تو ہے، یہ روز آنا ہمارا 5-10 منٹ نا، اس کو سیٹنگ میں شور میں پیسے دے دوں گا. مائک تو صحیح، جو چیز خراب ہے نا اس کو بدل دو. یہ لڑکے پیسے نہ کر لیں گے، ان کو کوئی ایسی چیز دے دو یہ بدل دیں. یہ پتہ سبق روز خراب ہو رہا ہے. کل بھی میں فون کر رہا تھا آپ کا، لیکن آپ مصروف تھے، ہمارا فون نہیں اٹھا سکے آپ. بھائی یار اس کو بدل دینا چاہیے. صحیح ہے. تو بڑی مشکل بولتی ہوئی باتیں. مطلب یہ کہ اس اب آگے آنے والی آیات میں تھوڑا سا ربط تو کرنا پڑے گا نا یار. آپ لوگ بھی تو قرآن کریم پڑھ رہے ہو، کوئی معمولی تھوڑی چیز پڑھ رہے ہو. سابقہ آیات میں اس بات توحید جو انعامات کے ضمن میں آیا تھا، اور اس سے قبل کفار کا نکال یعنی انکار اور اس کا وبال مذکور تھا. اب قصہ آدم علیہ السلام، اب جو آگے آیت آ رہی ہے، قصہ آدم علیہ السلام میں خالقیت کے ضمن میں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. قصہ آدم علیہ السلام کی خالقیت کے ضمن میں انعام ظاہری اور امر بالسجود، اب یہ حکم آئے گا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. امر بالسجود میں انعام باطنی کا تذکرہ. اور شیطان نے انکار کیا تھا، تو بدعمالی اور بد انجامی ابلیس کا کیا حال ہوا کہ ضمن میں منکرین کو نکال اور اس کے وبال پر کیا کرنا ہے، اس کا تذکرہ بھی کرنا ہے کہ دیکھو شیطان نے یہ کام کیا تھا تو کیا حال ہوا، تم بھی اگر انکار کرو گے تو تم پر بھی وبال آئے گا. یہ بس تھوڑی سی بات تھی جو مشکل الفاظ میرے منہ سے نکلتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. یقیناً تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ من صلصال سے پیدا کیا. صلصال بجتی ہوئی ایسے بجتی ہوئی مٹی، صلصال، کھنکھارنے والی مٹی. میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو
کلیئر ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا. کھنکھارتی ہوئی مٹی، بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جو کہا آگے من حمأ مسنون، جو سڑے ہوئے گارے کی تھی. جو کس کی تھی؟ سڑے ہوئے بدبودار گارے. گارا، گارا سمجھتے ہیں؟ اردو کے لفظ ہے گارا. گارا اسے کہتے ہیں جب آپ سیمنٹ اور بجری ملاتے ہیں نا، سیمنٹ اور کیا کرتے ہیں؟ بجری ملا کر پھر پانی ڈال دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ گارا. اب آپ سب مزدور لوگ ہیں، مستری لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے سب کو، ٹھیک ہے؟ وہ گارا بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں گارا. ہما کے معنی گارا، اور مسنون کے معنی سننا یا سنو کے طریقے کے معنی بھی آتے ہیں. مسنون عمل، سنت عمل. سننا یا سنو کے معنی آتے ہیں متغیر کر دینا، بدل دینا، تبدیل کر دینا. سننا یا سنو باب نصرہ سے. تو مسنون مفعول، مسنون، ٹھیک ہے؟ تو اس کے معنی بدبودار، متغیر، تبدیل ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بجتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے کی تھی. من حمأ مسنون، کس کی تھی؟ سڑے ہوئے گارے کی. گارا مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ رب کریم کہ پہلے ہم نے گارا بنایا مٹی کا، مٹی وٹی ملا کے گارا بنایا، اور اس گارے کو ہم نے چھوڑ دیا. جب چند دن مٹی، وہ گارا جب بارش ہو جائے، پانی پڑ جائے، مٹی میں بدبو آ جاتی ہے نا، چند دن ہم نے اس گارے کو چھوڑ دیا اور اس میں بدبو پیدا ہوئی، بدبو آ گئی. کیا گئی بھائی؟ شیطان کا بھی تو آزمائش ہو رہی ہے. امتحان تو شیطان کی ہے، یہاں پر امتحان تو شیطان کا ہے نا، دیکھ رہا ہے نا شیطان، ٹھیک ہے؟ بدبودار. اب اس سے کیا ہوا؟ چند دن رہنے دیا، اسے بدبو پیدا ہو گئی. تھوڑے دنوں کے بعد وہ خشک ہو گیا. خشک ہو کے وہ پتھر کی شکل نہیں بن جاتی کہ اب آپ اس کو ایسے کریں مٹی کو اور دوبارہ سے وہ کرنا چاہیں تو وہ پتھر کی شکل بن جاتے ہیں. اور اب اس کو آپ آپس میں برتن میں ڈال کے ہلائے تو وہ کنکروں کی کیا ہوتی ہے؟ آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی پتھر بج رہے ہیں نا اگر برتن میں ڈالیں. یا اس کو ایسے انگلی سے ایسے اس پتھر کو یوں کرے جیسے اس میں آواز آ رہی ہے نا، تو اتنا سخت ہو گیا وہ پتھر، اتنا سخت ہو گیا کہ اس کو انگلی سے یوں ٹچ کرنے پر اس میں سے آواز آتی. اس کو کہتے ہیں سلسال. بجتا تھا وہ. اب بھائی مٹی میں آپ بجاؤ گے تو نہیں بجے گا نا، آپ انگلی اندر چلی جائے گی، آپ کی انگلی اندر چلی جائے گی. جب وہ خشک ہو جائے گا تو وہ بجے گا. پھر آپ کو یوں کرنے پر سخت ہو گیا نا، خشک ہو گیا، بجتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ پیدائش. اب بھائی سوال یار سوال پھر اس سے پتلا کیسے بنے گا آدم علیہ السلام کا؟ خشک ہو گیا بھائی، جب نرم ہوتا ہے تو پتلا بن جاتا ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی دال علی القدرت پر دلیل ہے کہ اللہ کی قدرت بہت زیادہ ہے، وہ خشک سے بھی پتلا بنا دیتی ہے. آپ تو گارے سے بناؤ گے، اللہ تعالیٰ کی ذات خشک کر کے بھی کیا کرتی ہے؟ پتلا بناتی ہے. یہ قدرت پر عدل ہے، عدل. زیادہ دلالت ہو رہی ہے اس پر کہ اللہ کی قدرت بہت زیادہ ہے. وہ جب پتھر خشک ہو جائے تو اس سے پتلا بنا دیتا ہے، گارے سے نہیں، پتھروں سے پتلے بنا دیتا ہے. یہ بات تھی. من صلصال من حمأ مسنون، ٹھیک ہے؟ یہ عدل علی القدرت ہے. یہ کیا ہے؟ عدل علی القدرت، یعنی قدرت پر زیادہ دلالت کر رہی ہے بات کہ آپ اللہ تعالیٰ نے انسانی پتلا، آدم علیہ السلام کا پتلا، وہ سلسال سے بنایا. سلسال سے، حالانکہ گارے سے بننا چاہیے تھا. یہ قدرت پر زیادہ دال ہے. تو ہم نے بنایا اس طرح سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ہم نے بنایا انسان کو سلسال سے، جو سلسال تھا کس کا؟ من حمأ مسنون. من بیانیہ ہے جو سڑے ہوئے گارے کا تھا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، اور ہم نے کیا کیا؟ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ. کوئی بتائے گا مجھے وَالْجَانَّ منصوب کیوں ہے؟ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ. شاباش، خلقنا کا مفعول ہے. خلقنا کے ساتھ تو ہو مفعول پہلے کھڑا ہے میرے بچے. ادھر کیسے بھاگے گا یہ؟ وہی وہ تو ختم ہو گیا میرے بھائی. آگے خلقنا ایک اور آ رہا ہے نا جی، انسان پر عطف ہے. میں تو کہتا ہوں آگے خلقنا موجود ہے بھائی. ذوالحال سے حال ہے، انسان حال ہے. نہیں یار ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں. مفعول مقدم ہے کس کا؟ خلقنا تو پہلے ہی مفعول کے ساتھ ٹچ ہوا ہے.
ہو ضمیر لگی ہوئی ہے. جی کوئی میرا بچہ ایسا ماہر علم کا ہے؟ خلقنا محذوب ہے. تو ما عزمر عاملہ علی شریدت التفسیر، بچے نے محنت کر کے اس بات کو حاصل کر لیا کہ آگے خلقنا مفسر موجود ہے، تو ما عزمر عاملہ علی شریدت التفسیر کی بنا پر ایک خلقنا کو حذف کر دیا گیا ہے. صحیح ہے. زیدن ضربتہ، یہی مثال کی میرے خیال ہے وہاں پر بھی. والجان خلقناہ، ایک مفعول ایک فعل آپ اور نکالیں گے، خلقنا الجان خلقناہ، اور یہ پہلے والے خلقنا کو آگے آنے والے تفسیر کی بنا پر حذف کر دیا گیا ہے. والجان خلقناہ، اور جن کو بھی جن کو بھی ہم نے پیدا کیا، من قبل، اس انسان سے پہلے، من نار، آگ سے، السموم، اور وہ آگ وہ کیا تھی؟ گرم ہوا تھی. سموم گرم ہوا، جس کو لو بولتے ہیں نا، لو گرم ہوا، یعنی وہ بدون دخان تھی. بدون دخان، اس میں دھواں نہیں تھا، وہ نظر نہیں آتی تھی. اسی طرح سے جن نظر نہیں آتے، تو ہم نے بدون دخان گرم ہوا سے پیدا کیا. جیسے گرم ہوا وہ نظر نہیں آتی، تو اسی طرح جن نظر نہیں آتے. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، ہم نے پیدا کیا جن کو بھی اس سے پہلے من نار، آگ سے، السموم گرم ہوا، جو کہ گرم ہوا ہے، یعنی بدون دخان، دھوئے کے بغیر. دھواں نہیں تھا اس میں، کیونکہ دھواں ہوتا تو نظر آتا ہے، وہ ہوا نظر آتی ہے. تو دھوئے کے بغیر جس میں جن نظر نہیں آتے. اتنی لطیف مخلوق بنائی اللہ تعالیٰ نے، اتنی لطیف مخلوق کہ وہ انسانی بشری آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بات بتائی. اب یاد کرنے کا ہے وہ وقت. وَإِذْ اذکر، وہ وقت یاد کرو. یہ از مفعول ہے، اور اس کا فعل اذکر از، وہ وقت یاد کرنے کا ہے. یاد کرو وہ وقت. قال ربک للملائکۃ، اللہ تعالیٰ نے تیرے رب نے فرشتوں کو کہا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہا فرشتوں کو کہا کہ میں بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کا پتلا. بشر کا ایک پتلا بنانے والا ہوں. من صلصال، کس سے؟ بجتی ہوئی مٹی سے. من حمأ مسنون، جو بجتی ہوئی مٹی سڑے ہوئے گارے کی ہوگی. جو بجتی ہوئی مٹی کس کی ہوگی؟ سڑے ہوئے بدبودار گارے کی ہوگی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں نے فرشتوں کو کہا کہ جب میں اس کو کیا کر لوں، میں اس کو برابر کر لوں، یعنی اس کے جسمانی اعضا بنا لوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو تیار کر لوں اس کے اعضا کے ساتھ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح ڈال دوں. یہ روح کی طرف اضافت اللہ تعالیٰ نے یا کی طرف اضافت اپنی طرف کی ہے. یہ اضافت تشریفیہ ہے، یعنی شرافت کی بنا پر، اعزاز کی بنا پر. ورنہ مراد یہ نہیں کہ اللہ نے اپنی روح ڈال دی. یہ اضافت تشریفیہ کہلاتی ہے کہ یہ شرف ہے، اعزاز ہے کہ روح میں نے ڈالی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری روح چلی گئی اس کے اندر. تو وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور میں ڈال دوں، جب میں ڈال دوں اس میں اپنی طرف سے روح، اپنی طرف سے جب میں کیا ڈال دوں؟ روح ڈال دوں. اب میں نے ترجمہ کر دیا آپ کے حساب سے. ٹھیک ہے. جب میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم لوگ اس کے روبرو سجدے میں چلے جانا. فَقَعُوا، واقع ہو جانا، تم لوگ اس کے روبرو ساجدین، سجدے میں چلے جانا اس کے روبرو. یہ میرا حکم ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں نے سجدہ کر دیا. اور ایک نہیں، کلہم، سب کے سب نے، اجمعون، سارے کے سارے، سب کے سب، سارے کے سارے نے سجدہ کر دیا. الا ابلیس، سوائے شیطان کے وہ رہ گیا. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کیا سجدے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے کا. ابا ان یکون مع الساجدین، وہ واقع نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال یا ابلیس،
اللہ رب کریم نے فرمایا کہ میں نے کہا قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ماں کیا باعث ہوا لک تجھ کو، کیا چیز تیرے سامنے آ گئی، ماں وہ کیا چیز تھی لک تیرے لیے، کیا باعث تھا تیرے لیے اللہ تکون مع ساجدین کہ تو فرشتوں کے ساتھ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہو سکا، کیا سوچا تو نے؟ قال الم اکن لاسجد لبشر، کہا کہ میں نہیں ہو سکتا کہ میں سجدہ کروں اس پتلے کو میں سجدہ کروں، خلقتا لبشر، اس پتلے کو میں سجدہ کروں، خلقتہ جس کو تو نے پیدا کیا، میں نے دیکھا تھا تو نے پیدا کیا اس کو کس سے، ایک رذیل اور ایک حقیر چیز سے پیدا کیا تو نے اس کو، یعنی من صلصال، تو نے بجتی ہوئی مٹی سے، جو مٹی بھی بدبودار سڑی ہوئی گارے کی تھی اس سے تو نے پیدا کیا، اور مجھے تو نے بنایا آگ سے، مجھے تو نے کس سے بنایا، آگ سے، جو ناری ہے اور جو لطیف ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس سے تو نے مجھے بنایا، اور تو مجھے سجدے کا کہتا ہے ایسی رذیل اور حقیر مخلوق کو۔ دیکھیے اس نے سوچا کیا، اس نے سوچا کہ مجھے سجدے کا میں سجدہ کروں گا اس کو، اس نے یہ نہ سوچا کہ مجھے سجدے کا حکم کس نے دیا ہے، وہ ذات کیسی ہے۔ اب جیسے میں اگر آپ کو کہہ دوں، ایک شریف النفس آدمی کو کہہ دوں کہ یار جاؤ تم اس سے معافی مانگ لو، اب وہ دیکھ رہا ہے اس کو، یار یہ اتنا حقیر اور ذلیل آدمی ہے اور کمینہ آدمی ہے، اور استاد مجھے کہہ رہا ہے میں نہیں جاؤں گا استاد صاحب، میں نہیں کروں گا۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے اس حکم دینے والا کون شخص ہے، وہ کون سی ذات ہے، وہ میرے استاذ ہیں، مجھے حکم کی پیروی کرنی ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کام کرنا کیا ہے، مجھے حکم کرنے والے کو، حکم دینے والے کو دیکھنا ہے۔ شیطان نے یہ نہ دیکھا۔ اچھا جی چلو، یہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کے مضامین کے اندر، قال لم اکن، کہا کہ میں نہیں ہو سکتا لاسجد لبشر، کہ میں سجدہ کروں لبشر، ایسے پتلے، ایسے بشر، ایسے انسان کو، کہ خلقتہ، کہ جس کو تو نے پیدا کیا، من صلصال، بجتی ہوئی مٹی سے، جو مٹی سڑے ہوئے گارے کی ہوئی۔ قال فاخرج منها، اللہ رب کریم نے اب اس سے زائد بات مزید نہ کی، کیونکہ اس نے حکم ربی کا انکار کیا تھا۔ آپ نے کہا نکل یہاں سے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نافرمان ہو کسی ادارے میں تو اس میں اخراج کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس کا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی جناب میں نے اگر نافرمانی کر دی تو مجھے مدرسے سے کیوں نکالا، مجھے دین سے دور کیوں کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے، قرآن کریم میں ثابت ہے کہ اخراج صحیح ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بس تو ایک طرف ہو جا، بس تو کونے میں بیٹھا رہ کر اور اپنا کام کیے جا، مزید ہم سے بات نہ کر۔ کہا فخرج، نکل یہاں سے، فخرج نکل، منہا، اس سے، فإنک رجیم، تو مردود ملعون ہے اور تیرے پر لعنت کی جاتی ہے، فإنک رجیم، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور یقیناً تجھ پر لعنت برستی رہے گی، یعنی اللہ کی طرف سے غیظ و غضب تجھ پر لگتا رہے گا قیامت تک کے لیے، الی یوم الدین۔ یہ تو سمجھ گیا کہ حکم ربی ہے، اور تکوینی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ اب میں واپس نہیں آ سکتا، لیکن یقیناً اس کو پتا تھا کہ ہر ایک شے کا وقت مقرر ہے، کیونکہ یہ رہ رہا تھا جنت میں، ہر ایک شے کا وقت مقرر ہے۔ تو اب اگر میرا مختصر وقت ہوا تو لازماً میرے لیے تو مسئلہ ہو جائے گا، میں ایک تو جنت سے بھی دور کیا گیا، کچھ ایسی چیز مانگوں اللہ تعالیٰ سے جس میں مجھے چانس ملے، مطلب مجھے موقع ملے کہ میں اس انسان کی نسل کو جو نا اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں، تو اس نے کہا قال ربی فانذرنی، اے میرے رب فانذرنی، مجھے مہلت دیجیے گا، یعنی میری زندگی اور میری لائف کو ذرا بڑھا دیجیے گا، فانذرنی، مجھے مہلت دیجیے گا، الی یوم یبعثون۔ تکوینی طور پر یہ ہو چکا تھا سب کچھ، کیسا ہونا ہے، تکوینی یعنی اللہ کے حکم میں یہ آ چکا تھا کہ شیطان رہے گا قیامت تک، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے، انذر۔ قال فإنک من المنذرین۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی بھی دعا قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی، قال فإنک من المنذرین،
الی یوم الوقت المعلوم، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جا تجھے مہلت دی جاتی ہے ایک معین مدت تک کے دن تک، ایک معین وقت کی دن تک تجھے مہلت دی جاتی ہے. قال ربی، پھر جب اس کو یہ دعا قبول ہو گئی پھر اس نے اپنی سرکشی کو مزید آگے بڑھایا، کہنے لگا قال ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، بما بسبب اس کے، بسبب اس کے، بما بسبب اس کے کہ اغویتنی، تو نے مجھے کیا کیا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس انسان کے سبب سے تو نے مجھے کیا کیا، گمراہ کر دیا. میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ضرور بالضرور معاصی کو، گناہوں کو اس دنیا میں ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا. لَأُزَيِّنَنَّ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں خوبصورت کر دوں گا لہم، ان کے لیے، فی الارض، دنیا میں کیا خوبصورت کر دوں گا، معاصی ان کے لیے خوبصورت کر کے پیش کروں گا. یہ معاصی کو اختیار کریں گے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کو اپنائیں گے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان سب کے سب کو کیا کروں گا، گمراہی میں ڈالوں گا، گمراہی میں. یہ قسم کھائی ہے اس نے، قسم کھائی ہے. الا عبادک منہم، سوائے تیرے ان بندوں کے، المخلصین، جو تیرے منتخب بندے ہیں، جو تیرے چیدہ چنندہ بندے ہیں، سوائے ان بندوں کے وہ میری بات نہیں مانیں گے. جو مدرسے میں پڑھیں گے اور قرآن کریم کی تفسیر و معانی مطلب، اور یہ قصہ میرا جو مجھے جنت سے نکالا گیا، یہ قصہ پڑھیں گے اور یہ میرے الفاظ، یہ میری تمام باتیں جو آپ قرآن کریم میں نقل کریں گے، یہ پڑھیں گے تو وہ میری بات نہیں مانیں گے. انہیں پتہ چل جائے گا کہ شیطان کا کام ہی کیا ہے، ابلیس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ گمراہ کرے گا. وہ ہر وقت اپنی گمراہی سے، میری گمراہ کرنے سے اپنے آپ کو کیا کریں گے، بچا لیں گے. یہ شیطان کو پتا تھا. وہ مخلصین ہم اور آپ ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ. اور جو چلتے رہے اسی طرح سے دین پر، وہ مخلصین ہیں. کیونکہ جو پڑھتے ہیں نا، قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، مطلب معانی کے ساتھ، تو لازمات ہے ان کو تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی شیطانی کام ہے جو میں ابھی میرے ارادوں میں کچھ آ رہا ہے، کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، میں کچھ سوچ رہا ہوں، تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام مجھے کون سجا رہا ہے، شیطان سجا رہا ہے. وہ بچ جاتے ہیں. پھر الا عبادک منہم المخلصین. قال ھذا صراط علی مستقیم. اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی بات نہیں، ھذا صراط، یہ راستہ جو ہے نا یہ میری طرف پہنچتا ہے، علی مستقیم، یہ راستہ سیدھا راستہ میری طرف پہنچتا ہے. جو راستہ میں بتاؤں گا وہ یہ راستہ ہے، وہ سیدھا میری طرف پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندے ایسے ہیں کہ لیس لک، نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر کوئی زور، سلطان، کوئی زور، کوئی بس. سلطان کے معنی بس کے بھی کر لیں آپ. کوئی بس تیرا ان پر نہیں ہوگا، کوئی زور تیرا ان پر نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان لوگوں کے جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ تیری پیروی کریں گے. الا من اتبعک، مگر سوائے وہ لوگوں کے جو من الغاوین، کس میں سے ہیں، گمراہ لوگوں میں سے ہیں. من اتبعک، وہ کیا کریں گے، تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں وہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً جہنم ان سب کے لیے کیا ہے، وعدہ ہے. جنہوں نے تیری پیروی کی تو یقیناً جہنم لَمَوْعِدُهُمْ، یقیناً وعدہ ہے ان سب کے لیے کہ ان کو پھر جہنم ملے گی. اور جہنم بھی ایسی ہوگی، لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہوں گے. اس کے کیا ہوں گے، 7 دروازے ہوں گے. اور مفسرین فرماتے ہیں 7 دروازے سے مراد یہاں پر 7 درجات ہی، کہ ان جہنمیوں کے 7 درجات ہوں گے. یعنی جیسے جیسے وہ مستحق کے عذاب ہوں گے ان کے لیے دروازہ ویسے ہی ہوگا. زیادہ عذاب والے ایک دروازے میں، دوسرے اس سے کم والے دوسرے میں. تو یہاں مراد درجات ہیں کہ ان کے 7 عذاب کے استحقاق کے لحاظ سے 7 درجے ہوں گے. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، اس سے دروازے ہی مراد ہیں، اس لیے کہ جہنمین کی کثرت ہوگی. جہنمین کی کیا ہوگی، کثرت ہوگی. اور اس کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، یہ ہولناکی پیدا کرنے کے لیے کہ جہنم میں بہت سارے لوگ جائیں گے، بہت سارے لوگ جائیں گے. تو لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم، اور ہر دروازے کے لیے
ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ حصہ ہے. لکل باب، ہر دروازے کے لیے، منہم، ان میں سے، جزء مقسوم، الگ الگ کیا ہے؟ حصہ ہے، الگ الگ حصہ ہے. یعنی ہر ایک اپنے اپنے دروازے کی طرف کیا ہوگا؟ جائے گا. ہر ایک کا حصہ مقرر ہے. یہ تھا بچوں وہ حال، وہ شیطان کی وہ کیفیت جو اس نے انکار کیا اور اس میں پھنسا. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان پر کیا آتا ہے؟ اللہ کا وبال اور عذاب آتا ہے. بچنا چاہیے. شیطان نہیں بچ سکا تو پھر شیطان کے پیروکار کیسے بچیں گے؟